ایک دن مجھے میری ماں گھر چھوڑ کر ماموں کی شادی پر چلی آئی۔ میں سو رہی تھی، جب میری آنکھ کھلی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ رات کو سوتے ہوئے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر دی۔ میری ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے دادی کو بتایا تو دادی کہنے لگی تجھے وہم ہوا، لیکن 3 ماہ کے بعد ڈاکٹر نے میرے حاملہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ ماں نے دادی کا گریبان پکڑ لیا، تب دادی نے کہا میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس دن تمہاری بیٹی کو اس کے سگے باپ کے ساتھ، میں اپنے گھر کی واحد بیٹی تھی۔ میری دادی اسی وجہ سے مجھے پسند بھی کرتی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ مردوں سے بھرے اس گھر میں رہنا میرے لیے کوئی قابل فخر بات نہیں تھی، بلکہ آہستہ آہستہ میرے لیے یہ ایک ایسا روگ بنتا جا رہا تھا جس سے نکلنا شاید میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ان دنوں میری ماں اکثر اپنے میکے جایا کرتی تھی، کیونکہ ماموں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ پھر ایک دن میرے ماموں کی شادی کا دن آیا تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ ماں نے کہا میں اپنے بھائی کی مہندی پر جاؤں گی، بیٹی میرے ساتھ جائے گی، لیکن دادی کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، اس گھر میں سارے مرد ہیں، عورت تو کوئی ہے نہیں، تم بھی اپنے بھائی کی مہندی میں جا رہی ہو، پہلے ہی تم نے اسے بہت وقت دے دیا، اب اگر تم گھر سے چلی جاؤ گی تو یہاں پر موجود لڑکوں کو کھانا کون پکا کر دے گا؟ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ میری دادی کو اپنے بیٹوں کی فکر رہتی تھی۔ ماں اس گھر کی سب سے بڑی بہو تھی، اسی وجہ سے دادی ہر وقت ماں کو کاموں میں لگائے رکھتی تھی۔ اس گھر میں کوئی اور عورت ہوتی تو شاید ماں کا کام ہلکا ہو جاتا، مگر ایسا نہیں تھا۔ دادی نے کہا اب اگر تم اپنے مائکے جا رہی ہو تو کم سے کم بیٹی کو چھوڑ جاؤ، چھوٹے موٹے گھر کے کام کرے گی۔ دادی کی بات سن کر ماں کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ماں کہنے لگی میں اسے چھوڑ تو جاؤں گی، لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت حساس ہوں، بیٹی کی ماں ہوں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ دادی کہنے لگی ارے بیٹا ڈر کیسا، اپنا گھر ہے، 4 دیواری میں رہے گی۔ ماں کہنے لگی اماں جی آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دادی نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگیں ارے بہو کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ میری اولاد ہے، کیا تمہیں میرے بچوں پر بھروسہ نہیں؟ تمہارا شوہر بھی تو میرا ہی بیٹا ہے، تم یہ بات سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں اب اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ ایک لڑکی کی حفاظت نہ کر سکوں۔ میں نے بھلے بیٹے پال کر بڑے کیے ہیں، لیکن مجھے اچھی طرح سے پتا ہے ایک بیٹی کی ماں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ دادی کی بات سن کر میری ماں مطمئن ہونے لگی، مگر ابھی تک وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر جاتے ہوئے ماں مجھ سے کہنے لگی ارے بیٹی اپنا بہت خیال رکھنا، کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانا، باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ماں سے کہا آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اتنی چھوٹی نہیں ہوں کہ اپنا خیال نہ رکھ سکوں۔ میری ماں بڑی مشکل سے مجھے چھوڑ کر چلی آئی۔ خیر میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میں اپنا کام کر رہی تھی۔ کام کرتے کرتے مجھے کب نیند آئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ آج امی گھر پر موجود نہیں تھی، سارے گھر کے کام میں نے خود کیے تھے۔ گھر کے کاموں میں زیادہ وقت تو نہیں لگتا تھا، لیکن میری عمر بہت کم تھی، میں مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پاتی تھی۔ دادی نے گھر کے سارے کام مجھ سے کروا لیے تھے، کھانا، برتن، صفائی، جھاڑو، سب کام کرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سو رہی تھی تو مجھے کوئی احساس نہیں ہوا۔ جاتے ہوئے ماں نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر رکھنا، مگر میں تو کنڈی لگانا بھول چکی تھی۔ پھر اللہ جانے کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو کمرے کی چیزیں تھوڑی تھوڑی بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔
میرے ہاتھوں میں جو کتاب تھی وہ دور رکھی ہوئی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ میرے سر پر جو چادر تھی وہ بھی غائب تھی۔ میں کمرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی آیا تھا جس نے میری ساری چیزیں بکھیر کر رکھ دی تھی۔ مجھے اپنا آپ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے خود میں تبدیلی محسوس ہوئی مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ کیا تھا۔ کافی دیر تک ایسے ہی میں خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ مجھے اپنے بال بھی بکھرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے باہر آ کر پانی پیا۔ دادی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دادی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، بیٹی میرے پاس آؤ۔ وہ مجھے گہری سوچ میں نظر آ رہی تھی۔ میں جا کر دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ دادی کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس مجھے اپنا جسم بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ دادی کے چہرے پر عجیب پریشانی تھی جبکہ میں نے انہیں کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ دادی ہمیشہ مجھے تسلی دیا کرتی مگر آج ان کی نظریں عجیب تھیں۔ ان کا انداز بھی بڑا انوکھا تھا۔ میں نے اتنا پریشان اور اتنا کھویا ہوا انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں نے اپنی دادی سے کوئی بات نہیں چھپائی، نہ ہی دادی نے مجھ سے کبھی کوئی بات ایسی کی کہ مجھے ان سے فاصلہ اختیار کرنا پڑتا۔ وہ بہت محبت کرنے والی عورت تھی۔ خیر کافی دیر گزر گئی۔ اب مجھے ماں کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ شام ہوئی، ماں جلدی سے گھر واپس آ گئی۔ کہنے لگی، بیٹی میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ بس کل میرے بھائی کی بارات ہے، اس کے بعد ولیمہ ہے، لیکن 2-3 دن کے بعد ہیں۔ میرے ساتھ ہی چلنا اور میرے ساتھ رہنا۔ میں نے ماں سے کہا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں نے ماموں کی بارات اور ولیمے کے لیے اپنے گھر سے 3 دن کے کپڑے لے کر ماں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ 3 دن وہاں پر مجھے بہت مزہ آیا۔ میں نے خوب کھانا کھایا اور اپنے کزنز کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کیں۔ شادی سے واپسی پر میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ نانی کے گھر سے واپس جانا میرے لیے ہمیشہ مشکل ہوتا تھا۔ اس بار میں بہت اداس ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ گھر آتے ہی شام کے وقت میری طبیعت خراب ہوئی۔ مجھے ایسا لگا میرے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی تھی۔ مجھے الٹی آ رہی تھی۔ میں نے فوراً جا کر اپنی ماں کو یہ بات بتائی۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی، بیٹی میں نے تمہیں منع کیا تھا، شادی والا گھر ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں، لیکن تم اپنے پیٹ پر ظلم نہیں کرنا۔ لگتا ہے تم نے وہاں بہت زیادہ کھا لیا، اسی وجہ سے تمہارا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ ماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں ماں، میرا پیٹ خراب نہیں، میں نے تو صبح بھی نہیں کھایا تھا، پیٹ صبح تک ٹھیک تھا۔ میں وہاں بیٹھی اپنی باتیں سنا رہی تھی کہ دادی باہر سے اندر آ گئی۔ انہوں نے بھی مجھ سے حال چال پوچھا۔ میں نے ان کو بھی یہی بات بتائی کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے، مجھے الٹی آ رہی ہے۔ دادی نے مجھے عجیب نظر سے دیکھا مگر کوئی بات نہیں کی۔ جب 2-3 دن گزر گئے، میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے نیند بھی بہت آنے لگی، کبھی الٹی آتی، کبھی کوئی اور بات ہوتی۔ میری ماں پریشان ہونے لگی، مجھے کہنے لگی، لگتا ہے تجھے کسی کی نظر ہو گئی، میں تمہیں دم درود کرواتی ہوں، تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر میری حالت روز خراب ہونے لگی۔ اب تو میرے پیٹ میں عجیب سی سوجن ہونے لگی جس کو دیکھ کر لگتا تھا میں کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ ایک دن ہم لوگ حکیم کے پاس گئے۔ ماں نے حکیم سے کہا، میری بیٹی کے پیٹ میں سوجن بڑھتی جا رہی ہے جو کہ کافی دن سے ہے۔ حکیم کہنے لگا، دیکھو بی بی، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بیٹی پر شک کرو، لیکن ایک بار جا کر اسے کسی لیڈی ڈاکٹر سے چیک کروا لو۔ آج کل کچھ پتہ نہیں چلتا، کہیں کوئی بڑی بات نہ ہو جائے۔
امی تو حکیم صاحب کی بات سن کر پریشان ہونے لگی، مجھ سے کہنے لگی پتہ نہیں تمہیں کیا ہوا، تمہیں کس کی نظر لگ گئی، شادی میں تم بہت پیاری لگ رہی تھیں، شاید اسی وجہ سے تمہیں وہاں کسی کی نظر لگ گئی، میں تمہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، صبح تم تیار رہنا، لیکن یہ بات کسی کو بتانی نہیں، اگر تمہاری دادی کو پتہ چلا کہ تم بیمار ہو تو وہ میری جان کھا جائیں گی۔ میرا پیٹ عجیب انداز میں بڑھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے پیٹ میں کوئی چیز موجود ہے، لیکن آہستہ آہستہ میری حالت مزید خراب ہونے لگی، میرے پیٹ کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی، 2 دن مزید گزر چکے تھے، ماں مجھے اسپتال لے کر گئی، لیڈی ڈاکٹر نے مجھے دیکھا، پھر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا، الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بے بسی سے میری ماں کو دیکھنے لگی، کہنے لگی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کی بیٹی غیر شادی شدہ ہے۔ میری ماں کہنے لگی ہاں میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہوئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کی بیٹی شادی کی ساری حدود پار کر چکی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ماں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، ماں کہنے لگی کھل کر بات کرو۔ تب لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے اور اسے کافی وقت گزر چکا ہے، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بیٹی پر میں کسی قسم کا کوئی تجربہ کروں یا کوئی ایسی میڈیسن دوں جس سے آپ کو اس سارے معاملے سے نجات مل جائے، کیونکہ 4 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور اب یہ ممکن نہیں۔ ڈاکٹر نے ایک سانس میں ساری بات بتا دی، مگر میں اور ماں دونوں حیران بیٹھے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ماں نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا تھا، مجھے بھی سمجھ آ چکی تھی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، میں ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن میں نے تو شادی نہیں کی تھی، تو پھر میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ ماں نے اسی وقت مجھے بالوں سے پکڑا، مجھے زور دے کر پوچھنے لگی سچ بتاؤ یہ سب کس نے کیا تھا؟ میں نے تجھے اسی دن کے لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اماں بہت ناراض ہو رہی تھی، ان کے غصے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیسے ہوا تھا۔ میں تو ٹھیک سے عورت اور مرد کے تعلقات کو سمجھتی بھی نہیں تھی۔ میں نے ماں کے آگے قسمیں کھانا شروع کیں، اماں مجھے نہیں پتا یہ سب کس نے کیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ماں میری باتیں سن کر مجھے مزید مارنے لگی، ماں کہنے لگی مجھے فالتو کا ڈرامہ مت دکھاؤ، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم نے ضرور ایسا کچھ کیا تھا جس نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ میں نے کہا ماں مجھے سچ میں نہیں پتا۔ ماں مجھے مارتے ہوئے وہاں سے باہر لائی، باہر لوگوں کے تماشے کا ڈر نہ ہوتا تو شاید میری جان لے لیتی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو ماں کا رو رو کر برا حال تھا، مگر انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ماں چپ چاپ کمرے میں آئی اور کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ ماں مجھے کہنے لگی خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اپنے ماں باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ ماں بار بار یہی باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس سے میں بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ خیر میرے والد گھر واپس آئے تو ماں نے اٹھ کر انہیں پانی دیا، ابا نے ان کی آنکھوں میں موجود سرخی کو دیکھ لیا، وہ پوچھنے لگے کیا ہوا، تب ماں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ ابا نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی ساکت کھڑے رہ گئے۔ میں تو پہلے ہی کسی زندہ لاش کی طرح گھر میں پڑی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہوا تھا، میں بس روئے جا رہی تھی۔ ابا کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے آ کر مجھے مارا نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے باپ کو یہ بات پتہ چلے گی وہ مجھے مار مار کر بے ہوش کر دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، انہیں غصہ تو بہت آیا تھا جسے میں ان کے چہرے سے دیکھ رہی تھی، مگر وہ بہت زیادہ پرسکون یا پھر پریشان لگ رہے تھے۔
پرسکون اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ان کے چہرے پر کوئی تاثر نظر نہیں آیا۔ میں نے ابا کو غور سے دیکھا اور غصے میں وہ باہر نکل گئے تھے۔ اس کے بعد ابا کہاں گئے مجھے پتہ نہیں۔ میں اور ماں ان کا انتظار کرتے رہے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ جب ابا گھر واپس آئے تو کہنے لگے یہ بات کسی بڑے کو پتہ نہ چلے، نہ ہی ماں کو اور نہ ہی ابا جی کو۔ میرے ابا نے یہ اعلان تو کر دیا تھا کہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن آخر انسان کب تک کتنی بڑی بات چھپا سکتا ہے۔ آخر کار یہ بات میرے چھوٹے بھائی کو پتہ چلی۔ دادی کو بھی جب اس بات کا اندازہ ہوا، انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دادی کہنے لگی ضرور یہ قصور تمہاری بیٹی کا تھا، ارے اسی لیے مجھے بیٹیوں سے نفرت ہے۔ دیکھو تمہاری بیٹی نے کیا گل کھلا دیے، مجھے تو اب اس کے کردار سے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے خاندان میں تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ معاف کرے ہم لوگ کیسی کیسی عورتوں کو اپنے گھر لائے ہیں۔ دادی یہ باتیں میری ماں کو سنا رہی تھی، مگر ماں تھی کہ غم سے بے حال، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ایک تو میری دادی، پھر اس گاؤں کے بہت سارے ایسے گھر جو ہماری کوئی کمزوری تلاش کرنے پر جیسے دن رات لگے رہتے تھے۔ انہیں اگر پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا، لیکن میرے والد نے اس بات کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن والد نے دادی کے سامنے ایسی بات کہہ دی جس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امی یہ میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ اس نے آج تک مجھ سے کسی گڑیا یا کھلونے کی فرمائش نہیں کی۔ یہ اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی۔ میں اپنی بیٹی کا بھرپور ساتھ دوں گا اور آخری سانس تک دیتا رہوں گا۔ ابا نے دادی کے سامنے یہ بات کی تو دادی ہوا میں ہاتھ ہلا کر کہنے لگی میں اچھی طرح سمجھتی ہوں، یہ ساری تمہاری پٹیاں پڑائی ہوئی ہیں۔ ابا کہنے لگے اماں میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے اپنی اولاد اتنی پیاری ہے جتنا آپ کو میں پیارا ہوں۔ ابا نے اس بات کو سیدھا دادی کے سامنے رکھ دیا تھا۔ دادی نے ابو سے ناراضگی کا اظہار کیا، کہنے لگی تمہیں چاہیے تم اپنی بیٹی کی شادی کروا دو۔ والد کہنے لگے اماں کس سے شادی کرواؤں؟ پہلے تو میں وہ مجرم تلاش کروں گا جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا تھا، پھر اسے سزا دوں گا، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں بات کروں گا۔ دادی کہنے لگی اچھا تو اب کیا تو پورے گاؤں میں ہماری عزت کو اچھالے گا؟ میرے والد نے مسکرا کر صرف ایک جواب دیا اماں مجھے پورا یقین ہے میری بیٹی کا گاؤں کے کسی آدمی سے کوئی چکر نہیں، جو کچھ بھی ہوا وہ اسی گھر کی چار دیواری کے اندر ہوا۔ مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، لیکن آپ کی اولاد پر مجھے کوئی یقین نہیں۔ آپ کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں، آپ تو بس اپنے بیٹوں کی غلط حمایت کرتی ہیں، الٹی سیدھی صحیح غلط آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ آپ کی پوتی ہے، آپ کا خون ہے، آپ اسے اپنا سمجھنا شروع کریں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری بیٹی میں ایسی کوئی برائی نہیں جس کا اتنا سخت نتیجہ ہمیں ملتا۔ ماں یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور میں اس ظلم کی بات کر کے رہوں گا۔ میں مجرم کو تلاش کروں گا جس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی۔ میری دادی کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ دادی کہنے لگی تم میرے دوسرے بچوں پر الزام لگا رہے ہو صرف اپنی بیٹی کی خاطر، تم میرا گھر کیوں برباد کرنا چاہ رہے ہو؟ والد کہنے لگے اگر قصور میری بیٹی کا ہوا تو پھر میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ میں آپ سے اس گھر کا کوئی حصہ نہیں مانگوں گا، لیکن اگر قصور آپ کے بیٹوں میں سے کسی کا ہوا تو نہ صرف آپ اسے گھر سے بلکہ اپنی جائیداد سے بھی الگ کریں گی۔ دادی کو یہ بات بہت بری لگی، لیکن والد نے بڑی سخت بات کر دی تھی۔ یہ بھی کہا تھا کہ میں غلط ہونے کی صورت میں اپنی جائیداد سے دستبردار ہو جاؤں گا۔
اب میرے گھر کے سبھی لوگ یعنی سب مرد ٹیسٹ بھی کروائیں گے، جس سے پتہ چل سکتا تھا کہ میرے ہونے والے بچے کا باپ کون تھا۔ اگر یہ پتہ چل جاتا تو ظاہر ہے مجرم کا پتہ چل جانا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ والد نے میرے گھر والوں کی لاکھ مخالفت اور طعنوں کے باوجود بھی ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے۔ ان ٹیسٹوں کے نتیجے نے نہ صرف دادی بلکہ ابا کا منہ بھی بند اور آنکھوں کو کھول کر رکھ دیا تھا، کیونکہ ٹیسٹ کے مطابق میرا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ میرے چھوٹے چچا تھے، جس کی عمر بامشکل 20 سال تھی، لیکن وہ ایک درندہ تھا، اس لیے اسے کسی کی عزت کی پرواہ نہیں تھی۔ دادا اور دادی نے میرے والد سے معافی مانگی، کہنے لگے بیٹا میں آئندہ کے بعد اس مجرم سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا جس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ ہم بہت شرمندہ ہیں۔ میرے دادا ابو نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا ان کی نسل سے نہیں تھا، لیکن اسی چھوٹے بیٹے کے غم میں دادا کی جان چلی گئی۔ میرے دادا اس کے غم میں بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مجھے آج بھی اس بات کا دکھ ہے کہ دادا کو ہماری وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑی، جبکہ وہ بہت نیک انسان تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔